ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حاضرین جمعہ، سیرت رسول کے متعدد پہلو ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے سب سے اعلیٰ اور افضل خاندان میں پیدا فرمایا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الفضائل، حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ جو نسب ہے یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ نسب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسماء گرامی کے تعلق سے بخاری شریف کتاب المناقب کی ایک روایت ہے، راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں یعنی قیامت کے دن سب کا حشر میرے بعد ہوگا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں۔ ان 5 ناموں کے علاوہ بھی متعدد نام احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ یہ 5 نام بہت زیادہ مشہور ہیں، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کا ذکر بطور خاص فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے تعلق سے صحابہ کرام نے اپنے اپنے حساب سے حدیثیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب المناقب حضرت عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک کو سنا، انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب میں پیچھے رہ گیا تھا اور میری توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، فلما سلمت علیہ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی، مسرت اور شادمانی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے، آپ کو کسی طرح کی مسرت لاحق ہوتی، استنار وجهه،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا، چمکنے لگتا، کأنہ قطعۃ قمر، اور ایسا لگتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو اس طرح پہچان لیتے۔ تو اس حدیث کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہا کأنہ قطعۃ قمر، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا ہو۔ بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر ایک دوسری روایت مروی ہے، ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا، یعنی طول میں، لمعان میں، چمک میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے کہا لا بل مثل القمر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح گول، خوبصورت اور چمکدار تھا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو چاند سے تشبیہ دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کتاب المناقب کی روایت ہے کہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر و دیباج نہیں چھویا، کوئی ریشم نہیں چھویا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی بہت زیادہ نرم تھی۔ ولا شممت ریحا او عرفا قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے میں نے کوئی خوشبو یا عطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عطر سے زیادہ پاکیزہ، خوشگوار اور خوشبودار نہیں سونگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی بہت زیادہ نرم، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بہت زیادہ خوشگوار تھی، پاکیزہ تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بہادر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں صحابہ کرام کے ساتھ بذات خود شریک ہوتے تھے، مختلف جنگوں میں آپ کی شرکت رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، بخاری کتاب الجہاد کی روایت، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، فیاض تھے، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی ایک مثال دی، کہا کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ گھبرا گئے، انہوں نے ایک آواز سنی اور گھبرا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کی پیٹھ ننگی تھی، زین کسی ہوئی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور پتہ لگانے کے لیے کہ یہ کون سی آواز ہے، یہ آواز کدھر سے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطراف مدینہ کا چکر لگائے اور آنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وجدتہ بحرا، میں نے اس کو دریا کی طرح سے پایا تھا، یعنی ایک گھوڑا بہت تیز رفتار دوڑ رہا تھا اور اس کی تیز رفتاری دریا کی طرح سے تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شجاع اور بہادر بھی تھے۔ اس حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بہادری کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امت پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے بے شمار احسانات ہیں امت پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کا ذکر بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے، یعنی بشر ہی میں سے ایک رسول بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک و صاف کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت کو بطور احسان بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، گمراہوں کو گمراہی سے نکالا، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو توحید سے آشنا کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر، مومنوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آنے والا۔ بخاری شریف کتاب المناقب، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنى دارا فاحسنه اجمله، کہ میری اور انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اور اس نے اس گھر کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا، سجایا، سنوارا، اس کی آرائش کی، زیبائش کی، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، لیکن اس گھر کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ گھر کو بہت سجایا، بہت خوبصورت بنایا، آرائش و زیبائش کے جتنے سامان لگ سکتے تھے سارے لگائے، لیکن اس گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وَزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، لوگ آنے لگے، اس گھر کا طواف کرنے لگے، اور اس گھر کی خوبصورتی پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ اس جگہ جو اینٹ چھوٹی ہوئی ہے، یہ اینٹ اگر رکھ دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا، اور اس گھر کی خوبصورتی بالکل تمام اور مکمل ہو جاتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا تلک اللبنہ، میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ اور جب وہ اینٹ اس جگہ لگ گئی تو اب اس گھر کے اندر، اس دیوار میں کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا پیغمبر، نیا رسول نہیں آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بنا کوئی جنت کے اندر جا نہیں سکتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اگر حضرت، ایک حدیث کے اندر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر دوبارہ آ جائیں تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، میری امت کے سارے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ کیا مطلب؟ بھلا کوئی شخص جنت کے اندر داخل ہونے سے انکار کرے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، یہ اللہ کے رسول، کون ایسا شخص ہے جو جنت کے اندر داخل ہونے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ پتہ کیا چلا کہ
کہ آپ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ کے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ کی اتباع دخول جنت کے لیے لازم ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے جیسے اہل قرآن کہا کرتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے کام چلا لیں گے، ایسے لوگوں کے لیے لمحہ فکر ہے یہ۔ ویسے تو ان لوگوں کی تردید میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ اہل قرآن جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ایک سیدھی سی مثال، ایک بچہ بھی اگر سوال کرے ان لوگوں سے تو جواب نہیں دے سکتے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ نماز کا ذکر تو ہے قرآن کریم کے اندر کہ نماز پڑھو اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، وضو کس طرح بنانا ہے اور رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، آپ کہاں سے لائیں گے اپنی طرف سے؟ قرآن کریم کے اندر تو ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، نماز کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے، سلام پھیرنے کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے، تشہد کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے۔ تو صرف یہ لوگ نماز ہی میں پھنس کے رہ جائیں گے، دیگر عبادات تو چھوڑ دیجئے، آپ دیگر معاملات تو چھوڑ دیجئے۔ تو سنت پر عمل ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سنت کو چھوڑ کر کہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا، احادیث کا انکار کر کے، احادیث پر عمل نہ کر کے اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے، کسی کے اندر یہ فکر ہے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر وہی شخص جائے گا جس نے میری اطاعت کی، اور جس نے انکار کیا، انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے انحراف کیا، میری احادیث سے روگردانی کی، تو ایسا شخص جنت کے اندر کبھی بھی جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس قدر لازم ہے، کس قدر ضروری ہے، اور دخول جنت کے لیے کتنا واجب ہے، بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ کی اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند فرشتے آئے، فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان۔ بعض فرشتے نے کہا کہ آپ تو سو رہے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن آپ کا دل بیدار ہے، اور اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہو، کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار ہے، آپ کا دل جاگ رہا ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، کہ آپ کے ان صاحب کے لیے ایک مثال ہے، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا کہ آپ کے لیے ایک بہترین اور خوبصورت مثال ہے، مثال پیش کرو۔ تو پھر بعض فرشتے نے کہا آپ تو سو رہے ہیں، مثال بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بعض فرشتے نے کہا، وہی جواب دیا کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، آپ کی آنکھ سو رہی ہے لیکن آپ کا دل بیدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ کی آنکھ سوتی لیکن آپ کا دل جاگتا، آپ کا دل بیدار رہتا۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ انما منع قلبه النوم لیعی الوحی الذی یاتیہ فی منامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس لیے بیدار رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس لیے نہیں سوتا تاکہ منام میں، نیند کی حالت میں جو وحی نازل ہوتی آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا رہتا، بیدار رہتا، آپ کی آنکھیں سوتی۔ آپ لوگ آگے آ جائیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مثال ہے وہ مثال پیش کرو، آپ کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن آپ کا دل بیدار ہے، آپ کا دل جاگ رہا ہے۔ تو مثال کیا پیش کی؟ فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، نیا گھر بنایا
وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس کے اندر عام دعوت رکھی، دعوت کا پروگرام رکھا، وبعث داعیا، اور ایک داعی کو بھیجا، بلانے والے کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لے آؤ کہ وہ دعوت کے اندر شریک ہوں۔ فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ، تو جو شخص داعی کی بات کو قبول کرے گا، داعی کی دعوت کو قبول کرے گا، دخل الدار، وہ گھر کے اندر داخل ہوگا، واکل من المأدبہ، اور دعوت کا کھانا بھی کھائے گا۔ ومن لم یجب الداعی، اور جو شخص داعی کی بات کو قبول نہیں کرے گا، داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، لم يدخل الدار، تو گھر میں بھی داخل نہیں ہوگا اور دعوت کا کھانا بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا اولوها له یفقہها، اس مثال کی ذرا توضیح بیان کرو، تفسیر کرو، یفقہها، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ لیں۔ تو پھر ایک فرشتے نے کہا کہ انہ نائم، آپ تو سو رہے ہیں، تو دوسرے نے جواب دیا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن آپ کا دل بیدار ہے۔ تو کہا الدار والجنہ، گھر سے مراد جنت ہے، گھر سے کیا مراد ہے؟ جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ذرا غور کیجئے کہ اطاعت رسول عین اطاعت الہی ہے، رسول کی اطاعت یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ کوئی شخص اگر رسول کی اطاعت سے روگردانی کر کے اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوں، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی رسول کی نافرمانی کی اس نے ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صالح کون ہے طالح کون ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے شرک کیا ہے، ان تمام چیزوں کے درمیان تفریق کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ذرا اس حدیث کے اندر آپ غور کیجئے کہ اس حدیث کے اندر جنت کو گھر قرار دیا گیا اور داعی کن کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، آپ کی احادیث پر عمل نہ کرے، آپ کی سنت پر عمل نہ کرے، تو ایسا شخص نہ گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس گھر کے اندر جو دعوت کا اہتمام ہے اس میں وہ شریک ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف قرآن پر عمل کر کے ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، یہ لوگ بہت بڑے محروم ہیں، بہت بڑے محروم ہیں۔ یہ دنیا کے اندر بھی بدقسمت ہیں اور آخرت کے اندر تو بدقسمت ہوں گے ہی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh